ایک بات تو بڑی واضح عرض کر دوں کہ جو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ منسلک صحافی صاحبان ہیں ان کے سروسز کو، ان کے کانٹریکٹ کو، ان کے امپلائمنٹ کو، ان کی کنسلٹنسی کو، وٹ ایور یو نیم اٹ، اس کا کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے۔ یہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی حد تک نیوز پیپر جو امپلائیز ہیں اور نیوز پیپر کا جو سیکٹر ہے اس میں لا ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے متعلق کوئی سرے سے قانون موجود نہیں۔ یہ تھوڑی سی آسانی پیدا ہو گئی صدر صاحب کے لیے، نسوانا صاحب کے لیے، کہ جب قانون ہی موجود نہیں ہے تو اس قانون کے مطابق کس عدالت میں جائیں گے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ صحافی برادری جو الیکٹرانک میڈیا سے منسلک ہے، ان کے اور ان کے امپلائر، ان کے مالک اور ان کے جو آجر اور اجیر کا رشتہ یا مزدور اور مالک کا جو بھی رشتہ بنا لیں آپ، وہ کوئی قانون ہی نہیں ہے جو ان کے حقوق و فرائض کو ریگولیٹ کرتا ہو کسی سطح پر۔ ایک تو یہ بہت بڑا ایک خلا ہے، اور یہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے خلا تھا کہ جس کی زبان چاہے بند کرنی ہو بند کر دی جائے، اور اس کے پاس کوئی داد رسی کا کوئی فورم، کوئی گریونس کا کوئی فورم پلیٹ فارم موجود نہ ہو۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پرانے شعر بچپن میں اور لڑکپن میں علامہ صدیق اظہر صاحب نے ہمیں یاد کروائے تھے، جو جبر کے اور ظلم کے اور معاشرتی ناانصافی کے خلاف تھے۔ میں اب 60-61 سال کا ہو گیا ہوں، اللہ کا فضل ہے، نہ شعروں کا کانٹیکسٹ بدلا ہے، نہ شعروں کی معنویت کو نئے سرے سے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور نہ زمین پر کچھ حالات بدلے۔ وہ شعر جو آپ نے مجھے یاد کروایا تھا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، زمیں کا منہ لہو سے دھو رہے ہو، گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ اب یہ 60 سال پہلے کے شعر، 55-60 سال پہلے حبیب جالب کے شعر ہیں، اب میں نے آپ کو سنائے ہیں، تو آپ کو کیسے برمحل اور برموقع محسوس ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اندھیرے کے دائروں میں گھومتے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارا کوئی راستہ، کوئی روشنی، کوئی کنارہ، کوئی امید، کوئی استعارہ ہمیں آج تک میسر نہیں آیا، اور ہم وہیں کھڑے ہیں زیرو پہ جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اس معاشرت کا۔ نمبر 2، اب اظہار رائے کی بات یہ ہے کہ میں جو اپنا امتیاز عالم صاحب جو علم بشریات کے علماء ہیں، انہوں نے انسان کی ایک تعریف کر رکھی ہے اعجازی صاحب، وہ تعریف ہے انسان حیوان ناطق ہے۔ جو چیز انسان کو جانوروں سے، وحوش و بہائم سے، درندوں جانوروں سے متمیز و ممتاز کرتی ہے، وہ اس کا نطق کا اعجاز ہے، اس کے بولنے کی صلاحیت ہے جو اس کے خالق نے مخلوق کو عطا کی ہے۔ اب جس انسان کے پاس بولنے کا اختیار نہیں، آزادی اظہار نہیں، اس کو یہ بولنے کا چارہ نہیں، تو کیا وہ انسان ہونا کوالیفائی کرتا ہے؟ انسان وہ ہے جو سوچ سکے اور اس سوچ کا اظہار کر سکے، اس کو کہتے ہیں حیوان ناطق۔ اب اس معاشرے کو ایک حیوانی معاشرے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اصل میں کسی کی زبان بند کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو شرف انسانیت سے محروم کر کے حیوانی مرتبے پر اس کو لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ یہ چیلنج ہے ہمارا۔ کیا ہم نے وہ انتظار حسین کی شارٹ سٹوری تھی، آخری آدمی بھاگتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا ہے، اور پھر اس آخری آدمی کے بھی اگلے پاؤں ہاتھ میں لگ جاتے ہیں اور وہ ایک بندر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب ہم سارے آخری آدمی جنگل کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور کسی لمحے ہمارے اگلے ہاتھ جب زمین پر لگیں گے تو ہم بندر بن جائیں گے، ہم شرف انسانیت سے محروم ہو جائیں گے، اور ہمیں کیا جا رہا ہے، یہ ساری کہانی چل رہی ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے بڑا چیلنج ہے، تو بڑی جنگ کی ضرورت ہوگی۔ ہم اس جنگ کے لیے یقیناً تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں، چھوٹی چھوٹی مراعات ہیں، اپنی زندگیوں کے تحفظ کا خیال ہے، بچوں خاندانوں کی کفالت کے خیالات ہیں۔ تو وہ ایک ہائر پرپس کے لیے لڑائی اور جنگ کا ایک جو پیٹرن تھا وہ معدوم ہو گیا ہے۔ یہ 8-8 سال کی جیلیں امتیاز عالم جیسے لوگ کاٹ کے آئے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ پھانسیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے کوڑے کھائے ہوئے ہیں۔ وہ سارا سفر زیرو نہیں لگتا آج کھڑے ہو کے کہ یار کچھ ہم نہیں کر سکے، ناکام ہو گئے۔ بہرحال یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کے ادراک کی ضرورت ہے۔
علامہ صاحب اور ڈیلو صاحب کا یہ کچھ چراغ جلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، دوستوں کو بلاتے رہتے ہیں، یہاں اظہار رائے ہوتی رہتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک نو آبادیاتی ریاست ہے۔ یہ کلونیل سٹرکچر ہم نے انہیرٹ کیا تھا، 70 سال ہو گئے اس کلونیل سٹرکچر کے کسی ایلیمنٹ کو ہم نے آج تک چھیڑا نہیں، نہ تبدیل کیا۔ سیاست اگر موروثیت ہے تو یہ کلونیل انہیریٹنس کی وجہ سے، اگر ذرائع پیداوار پر اور وسائل رزق پر ایک خاندان کا یا چند خاندانوں کا قبضہ ہے، جاگیرداری ہے، سرمایہ داری ہے، تو یہ چند لوگ جو ہیں یہ کلونیل انہیریٹنس کے بینیفیشری ہیں۔ یہاں سے کوئی نہیں گرو کر کے انہوں نے آگے جانے کے لیے اجازت دی کسی شخص کو کہ کوئی سیلف میڈ پروسیس کے ذریعے سماج میں لوگ طبقے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی جدوجہد میں شامل ہوئے ہوں اور کسی نتیجے پر پہنچے ہوں۔ یہ نو آبادیاتی ریاست ہے، اس کا نو آبادیاتی ڈھانچہ ہے، اس پر نو آبادیاتی قوتوں کا قبضہ ہے۔ سیاست بند گلی میں ہے، اس وقت تک بند گلی میں ہے جب تک ہم اس نو آبادیاتی ڈھانچے کو مسمار نہیں کر لیتے، منہدم نہیں کر لیتے، اور اس کو ایک نئے انسانی معاشرے کی بنیاد پر اس کی بنیادیں کھڑی نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے یہ ہمارا سفر اسی دائرے میں رہے گا جو ہمیں کسی سمت میں اور کسی منزل پر نہیں لے کے جا سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔